بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسیم میم۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی شروع میں عرض کیا گیا تھا، مختلف سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فولت اعناقهم لها خاضعین۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے اور دلائل پر غور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلکان کر لیں۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر آیا چاہتی ہیں خبریں ان کے ٹھٹھے یعنی مذاق کی۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم۔ کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جا۔ قوم فرعون ألا يتقون۔ جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہ ڈریں گے؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون۔ عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون۔ اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی تو تو ہارون کو بھی رسول کر۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ظالم کو ایک مکہ مارا تھا جس سے وہ مر ہی گیا، اس وجہ سے ان پر قتل کا الزام لگ گیا تھا۔ تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں آنے والا ہے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ فرمایا یوں نہیں تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين۔ تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو
ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. بنو اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کا نام ہے. یہ فلسطین کے علاقے کنعان کے باشندے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے سارے خاندان کو مصر بلا کر آباد کر لیا تھا، جس کا واقعہ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے. کچھ عرصے یہ لوگ وہاں اطمینان سے رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کے بادشاہوں نے، جنہیں فرعون کہا جاتا تھا، ان کو غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے. یہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا اور تم ناشکر تھے. یہ اسی قتل کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر حاشیہ نمبر 3 میں کیا گیا ہے. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام کیا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی. یعنی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہی مکہ کھا کر مر جائے گا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا اور مجھے پیغمبروں سے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے، جہاں سے واپسی میں انہیں نبوت عطا ہوئی. تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں آنے والا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے غلام بنا کر رکھے بنی اسرائیل. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون بولا اور سارے جہان کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں یقین ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ضرور عقل نہیں رکھتے. فرعون نے جو سوال کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین کی حقیقت و ماہیت بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں باری تعالیٰ کی صفات ہی بیان فرمائی. اس پر فرعون نے کہا کہ یہ بالکل دیوانہ ہے، کیونکہ سوال حقیقت کا کیا گیا تھا اور جواب صفات سے دے رہے ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسیٰ نے فرمایا رب پورب یعنی مشرق اور پچھم یعنی مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں عقل ہو. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بولا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا. قال اولو جئتك بشيء مبين. فرمایا
کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لاؤں؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين کہا تو لاؤ اگر سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جبھی وہ سری اژدہا ہو گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ نکالا تو جبھی وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا، یعنی چمکدار ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، يأتوك بكل سحار عليم کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين بولا ہاں اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے دوڑ رہی ہیں۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ فألقي السحرة ساجدين اب سجدے میں گرے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کے بجائے سجدے میں گرا دیے گئے فرمایا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھلایا وہ اس درجے مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو اب جانا چاہتے ہو؟ مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، وإنهم لنا لغائظون، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں۔ وإنا لجميع حاذرون، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں۔ فأخرجناهم من جنات وعيون، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں، وكنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ اعراف کا حاشیہ۔ فأتبعوهم مشرقين، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے۔ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے سامنے سمندر آ گیا تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سمجھے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے کئی حصے کر کے ان کو پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا اور ان حصوں کے درمیان خشک راستے بن گئے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو۔ یعنی فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ سمندر کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنی اصل حالت پر لوٹا دیا اور فرعون اور اس کے ساتھی اسی سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو۔
ثم أغرقنا الآخرين پھر دوسروں کو ڈبو دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے یعنی پوجا کے لیے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ أو ينفعونكم أو يضرون یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون فرمایا تو کیا دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون تم اور تمہارے اگلے باپ دادا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم الذي خلقني فهو يهدين وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا. والذي هو يطعمني ويسقين اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا. اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے اور شفا براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. والذي يميتني ثم يحيين اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں. واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. واجعل لي من ورثة جنة النعيم اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے. سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ممانعت آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار فرما دیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے.
يوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ وأزلفت الجنة للمتقين، اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ وبرزت الجحيم للغاوين، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے؟ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا بدلہ لیں گے؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ۔ یعنی ان گمراہوں کے ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بعض پتھر کے بت ہیں۔ ان کو یہ دکھانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ جن کو یہ گمراہ لوگ معبود سمجھتے تھے ان کا حشر بھی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سارے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، کہیں گے اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوں گے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اولنا الا المجرمون، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے۔ مجرموں سے یہاں مراد وہ بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پر قائم رہے اور انہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی کفر اختیار کیے رکھا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غم خار دوست۔ فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ وہ تقریر تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی۔ باقی واقعہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کی تفصیل پیچھے سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے اور کچھ تفصیل سورہ صافات میں بھی آنے والی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، بولے
کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں۔ کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کے پیروکار اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس سے کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس یعنی شعور ہو۔ کافروں کے مذکورہ اعتراض میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ نچلے درجے کے لوگ سوچ سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ اس جملے میں اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض ان کے دل میں کوئی اور بات ہے بھی تو میں اس کی تحقیق کا مکلف نہیں ہوں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ خود لے لیں گے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین، بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ قال رب ان قومی کذبون، عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا۔ پورا واقعہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب۔ اتبنون بكل ريع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہگیروں سے ہنسنے کو؟ فضول حرکتوں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر بلند جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کرنے کو ہی فضول حرکت کہا گیا ہے کیونکہ اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں تھا بلکہ محض دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا۔ دوسری تشریح بعض مفسرین مثلا حضرت ضحاک نے یہ کی ہے کہ وہ لوگ ان اونچی تعمیروں پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نیچے سے گزرنے والوں کے ساتھ طرح طرح کی ناشائستہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اس کو فضول حرکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔
قرآن کریم میں یہاں مصانع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی ہیں وہ چیزیں جو کاریگری کا مظاہرہ کر کے بنائی گئی ہوں۔ اس میں ہر طرح کی وہ تعمیرات داخل ہیں جو نام و نمود کی خاطر بڑی شان و شوکت سے بنائی گئی ہوں، چاہے وہ زرق برق محل ہوں یا پرشکوہ قلعے یا نہریں اور راستے۔ یہاں حضرت ہود علیہ السلام نے اس طرز عمل پر جو اعتراض فرمایا ہے، دراصل اس کا منشا یہ ہے کہ تم نے اپنی ساری دوڑ دھوپ کا مرکز اس نام و نمود اور شان و شوکت کو بنایا ہوا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہو، جیسے تمہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ یعنی ایک طرف تو تمہارا حال یہ ہے کہ ان نام و نمود کی عمارتوں پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہو، اور دوسری طرف غریبوں کے ساتھ تمہارا رویہ انتہائی ظالمانہ ہے کہ ذرا سی بات پر کسی کی پکڑ کر لی تو اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ باتیں نقل کر کے قرآن کریم نے ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ کہیں ہمارا طرز عمل بھی اس زمرے میں تو نہیں آتا کہ بس دنیا کی شان و شوکت ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہو اور دولت مندی کے نشے میں غریبوں کو اپنے ظلم و ستم کی چکی میں پیس رکھا ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغوں اور چشموں سے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو۔ إن هذا إلا خلق الأولين، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت یعنی رسم و رواج۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو ہمیں دنیا کی شان و شوکت سے بیزار کر کے آخرت کی باتیں کر رہے ہو، پچھلے زمانے میں بھی لوگ اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے آئے ہیں، اس لیے تمہاری بات توجہ کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، اس لیے اس پر اعتراض درست نہیں۔ وما نحن بمعذبين، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے مزید تعارف کے لیے دیکھیے سورہ اعراف اور سورہ ہود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف پیچھے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ،
کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں، وزروع ونخل طلعها هضیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، بولے تم پر تو جادو ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان كنت من الصادقین، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فرمایا یہ ناکا ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ چونکہ اونٹنی کا معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہوں گے، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک دن تمہارے کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم کنویں سے جتنا پانی بھر سکو بھر کر رکھ لو۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آلے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين، اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ سورہ ہود میں قرآن کریم ہی نے بتایا ہے کہ یہ عذاب ایک خوفناک چنگھاڑ کی شکل میں آیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ کر رہ گئے۔ مزید تفصیل وہیں پر گزر چکی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، اور چھوڑتے ہو وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جورویں یعنی بیویاں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے مرد فطرت کے خلاف مردوں ہی سے اپنی جنسی ہوس پوری کرتے تھے۔
ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود اور سورہ حجر میں گزر چکا ہے اور ہم نے ان کا مختصر تعارف سورہ آراف میں کرایا ہے۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ بولے اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا۔ یعنی اس کڑھن سے نجات دے دے جو ان لوگوں کو ایسے گھناؤنے کردار میں ملوث دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اور اس عذاب سے محفوظ رکھ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والا ہے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ اس سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو ایمان لانے کے بجائے اپنی بدکردار قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ جب عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم ہوا تو یہ عورت اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیچھے رہ گئی تھی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے گیوں کا۔ پتھروں کی بارش مراد ہے جو ان لوگوں پر برسائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ حجر میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بن یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اسی بستی کا نام مدین تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مدین کے علاوہ کوئی اور بستی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام اس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کا واقعہ سورہ آراف میں گزر گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ان آیات کے حواشی ملاحظہ فرمائیے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو۔ کفر و شرک کے علاوہ ان لوگوں کی خرابی یہ تھی کہ یہ تجارت میں ڈنڈی مارنے کے عادی تھے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہ لوگ مسافروں کو لوٹنے کے لیے ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو۔ قالوا انما انت من المسحرین، بولے تم پر جادو ہوا ہے۔
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. قال ربي أعلم بما تعملون. فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک یعنی کرتوت ہیں. یعنی کس وقت کون سا عذاب نازل کیا جائے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہے گا جس قسم کا عذاب مناسب ہوگا نازل فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. کئی دن تک سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آیا جس کے نیچے بظاہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بستی کے سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. نزل به الروح الامین. اسے روح الامین لے کر اترا. على قلبك لتكون من المنذرين. تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ. بلسان عربی مبین. روشن عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں ہے. یعنی تورات، زبور اور انجیل میں نیز دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیفوں میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا. اگرچہ اب ان کتابوں میں بہت سی تحریفات ہو گئی ہیں لیکن ان میں سے متعدد بشارتیں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اپنی کتاب اظہار الحق کے آخری باب میں یہ بشارتیں تفصیل کے ساتھ نقل فرمائی ہیں. اس کتاب کا اردو ترجمہ راقم الحروف کی شرح و تحقیق کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم. بنو اسرائیل میں سے جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے وہ تو کھلم کھلا یہ بات بتاتے تھے کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کی علامتیں درج ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے جو علماء ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تنہائی میں کبھی کبھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیتے تھے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے. یعنی اگر ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اور زیادہ وضاحت اس طرح کر دیتے کہ یہ عربی زبان کی کتاب کسی غیر عرب پر نازل ہوتی جو عربی سے ناواقف ہوتا اور وہ عربی نہ جاننے کے باوجود اس عربی قرآن کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے. کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل معاذ اللہ کمزور ہیں، بلکہ انہوں نے ضد کی بنا پر طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين.
ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے، یعنی پیوست کر دیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اگرچہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ حق کے طلبگار ہوں ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ضد کا راستہ اپنا رکھا ہے اس لیے ہم بھی ان کے دلوں میں قرآن اس طرح داخل کرتے ہیں کہ اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب۔ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی۔ فيقولوا هل نحن منظرون، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ أفبعذابنا يستعجلون، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ اوپر عذاب کا جو ذکر آیا اس کو سن کر کافر لوگ مذاق اڑانے کے انداز میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب ہونا ہے تو ابھی جلدی ہو جائے۔ یہ آیات اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فوراً کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس ایسے رہنما بھیجتا ہے جو اسے خبردار کرے اور پھر اسے مہلت دیتا ہے کہ وہ اگر حق کو قبول کرنا چاہے تو کر لے۔ أفرأيت إن متعناهم سنين، بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے۔ عذاب کے جلدی نہ آنے پر کافروں کا ایک استدلال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے عیش دے رکھے ہیں، اگر ہم لوگ غلط راستے پر ہوتے تو یہ عیش ہمیں کیوں دیا جاتا۔ ان آیات میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت سنبھلنے کے لیے دی ہوئی ہے، اگر کچھ لوگ سنبھل گئے تو خیر، ورنہ جب مہلت ختم ہونے پر مثلا مرنے کے بعد عذاب آئے گا تو یہ عیش و عشرت جس کے مزے تم دنیا میں اڑا رہے ہو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت معلوم ہوگا کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی ذرہ برابر کوئی وقت نہیں ہے۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں، ذكرى وما كنا ظالمين، نصیحت کے لیے اور ہم ظلم نہیں کرتے۔ وما تنزلت به الشياطين، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے۔ یہاں سے ان چند باتوں کی تردید کی جا رہی ہے جو کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ان کے دو دعوے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، اور بعض لوگ آپ کو شاعر کہہ کر قرآن کریم کو شاعری کی کتاب قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ کاہن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جنات ان کے قبضے میں ہیں جو انہیں غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کاہنوں کی یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو جنات ان کے پاس آتے ہیں وہ دراصل شیاطین ہیں، اور قرآن کریم کے مضامین ایسے ہیں کہ شیاطین کو کبھی پسند نہیں آ سکتے اور نہ وہ ایسی نیکی کی بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور وہ اس قابل نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ إنهم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تو تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچھ کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ وأنذر عشيرتك الأقربين، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی خاندان کے لوگوں سے فرمائے۔
چنانچہ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی۔ اس میں یہ سبق بھی دیا گیا ہے کہ اصلاح کا کام کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے شروع کرنا چاہیے۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں یعنی تابع مسلمانوں کے لیے۔ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ یعنی لا تعلق ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گنہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، اور ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل لغو ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے اپنے معتقدین کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر ہے، اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اپنی خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، طرح طرح کے مبالغے کرتے ہیں اور تشبیہات اور استعاروں میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ شاعری ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں ان کو بھی کوئی اپنا دینی پیشوا نہیں بناتا، اور اگر کوئی ان کو اپنا مقتدی بناتا بھی ہے تو وہ جو خود گمراہ ہو اور حقیقت کے بجائے خیالی دنیا میں رہنا چاہتا ہو۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے، یعنی اپنی شیخی بگھارتے ہوئے ایسے دعوے کرتے ہیں جن کا ان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بکثرت اللہ کی یاد کی اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ یہ استثناء ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر شاعری میں یہ خرابیاں نہ ہوں اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو منحوظ رکھتے ہوئے کوئی شاعری کرے اور اپنے شاعرانہ تخیلات کو دین و مذہب کے خلاف استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجو یا قصیدہ کہہ دیتا تو وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ بعض بدنہاد کافروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس قسم کے اشعار کہہ کر مشہور کر دیے تھے۔
بعض صحابہ مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کی اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ اس آیت میں ان حضرات کی شاعری کی تائید کی گئی ہے۔